إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کے ہاں مقام حسب و نسب اور مال و جمال سے نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام اچھے خاندان، اچھے نسب، مال اور جمال سے نہیں ملتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام ملتا ہے تو دین و ایمان اور اوصاف و اعمال کی بنیاد پر ملتا ہے. ایک انسان دنیا میں لوگوں کی نگاہ میں بڑا ہو، قیمتی ہو، یہ بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں پر اس کا مقام اونچا. لہٰذا ایک انسان کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اپنی زندگی کے ایام میں ہر دن اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کے ہاں مقام بنانے کی کوشش کرے. ایسا نہ ہو کہ اس کی زندگی کی ساری کوششیں دنیا ہی تک محدود رہ جائیں اور آخرت میں جانے کے بعد اس کو احساس ہو کہ میں نے اس کی کوئی تیاری نہیں کی. اللہ رب العالمین ساری کائنات کا خالق و مالک ہے اور وہ سب کا معبود برحق ہے. اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا دین ہم کو دیا ہے جس میں عقیدہ، عبادات، اخلاقیات، معاملات اور معاشرت، شرعی آداب سب کچھ ہم کو سکھائے ہیں. اور ایک ایسی شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھیجی جس شخصیت نے اپنے قول و عمل سے رات دن امت کو رہنمائی دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ و اشاعت اور مسلمانوں کی تربیت و تعلیم اس کا خاص اہتمام کیا، اور اسی کے نتیجے میں ایک ایسا سماج وجود میں آیا جس کی نظیر پوری انسانی تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گی، نہ آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے اپنے دور کے ہیں. لہٰذا ایک مسلمان مرد کو اور اسی طرح سے ایک مسلمان عورت کو کامیابی کا راستہ اگر تلاش کرنا ہے تو راستہ مدینے سے ہو کر جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے کو دیکھ کر اپنی اصلاح کرنا اور اپنے معاشرے کی تشکیل کرنا، اپنے معاشرے کو بہتر بنانا، اس کے بغیر انفرادی و اجتماعی کامیابی کا کوئی تصور انسان نہیں کر سکتا ہے. لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے، خاص طور سے خواتین کو، کیونکہ آج ہماری اس مجلس میں اصل خطاب خواتین سے ہے، لہٰذا خواتین کے لیے کچھ ہدایات ہیں کہ اگر وہ اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتی ہیں تو کیا اوصاف ہیں جن کو وہ اپنائیں، اور کون سی صفات ہیں، کون سے اعمال ہیں، وہ کیا مزاج ہے جو ان خواتین کا ہونا چاہیے تاکہ وہ نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی کامیاب ہوں
نہ صرف لوگوں کے نزدیک بلکہ حقیقتاً اللہ کے نزدیک بھی کامیاب ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جو شخص نیک اعمال کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وهو مؤمن بشرطے کہ وہ ایمان والا ہو، بشرطے کہ وہ ایمان والی ہو، وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، تو ایسے ہر انسان کو، ایسے ہر مرد و عورت کو ہم حیات طیبہ عطا فرمائیں گے، ہم ایک پاکیزہ زندگی ان کو دیں گے، ہم ان کو ایک اعلیٰ سطح کی زندگی دنیا میں عطا کریں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے بہترین اعمال کے مطابق ان کو بہترین بدلہ بھی دیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کا قانون، اللہ کا وعدہ دونوں کے لیے ہے۔ یہ نہیں کہ صرف مرد یہ سمجھے کہ ہمارے لیے وعدہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چاہے مرد ہو یا عورت، لیکن شرط کیا ہے؟ وہ ایمان و عمل والے ہو۔ اگر ایمان زندگی میں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات پر ایمان ہے، اور اس کے بعد زندگی میں اعمال ہیں، وہ عمل ہے جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو دنیا میں حیات طیبہ نصیب ہوگی، اعلیٰ سطح کی زندگی ان کو نصیب ہوگی، اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کا وعدہ کیا کہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے بہترین اعمال کے مطابق ان کا اجر، ان کا بدلہ بھی ہم کو عطا کریں گے۔ یہ دونوں چیزیں یاد رکھنے کی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ دین پر نہ صرف آخرت کی کامیابی ہے، بلکہ دین پر دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ لیکن کیا کامیابی مال و دولت کا ملنا ہے؟ کیا کامیابی خوبصورتی کا ملنا ہے؟ کیا کامیابی دنیا میں عہدوں کا ملنا ہے؟ کیا کامیابی دنیا میں آرام و آسائش کا ملنا ہے؟ کامیابی اندر کے سکون کا نام ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ انسان کی سوچ، اس کے جینے کی سطح اعلیٰ ہو، اور اس کو اپنے آپ پر اندر سکون محسوس ہو۔ حیات طیبہ یہ ہے۔ ساری چیزیں انسان کے پاس ہوں، اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، اس کے پاس دنیا کی عزت ہے، شہرت ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، لیکن اگر اس کے دل میں سکون نہیں ہے تو ایسا انسان ناکام ہے۔ لوگوں کی تعریف آپ کو خوش نہیں کر سکتی اگر آپ اپنی نگاہ میں کمتر ہیں۔ اگر ایک انسان اپنی نگاہ میں مجرم ہے تو سارے لوگوں کا اس کو اچھا کہنا اس کو خوش نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اندر کی آواز اس سے کہے گی تو اچھا نہیں ہے۔ ایک انسان دنیا میں مال و دولت اس کے پاس ہو، بہترین بستر اس کے پاس ہے، بہترین کھانا اس کے پاس ہے، لیکن اس کا دل دنیا سے اچاٹ ہو چکا ہو، اس کا ماحول اچھا نہ ہو، اس کے اپنے نہ ہو، ایسا انسان اندر سے سکھی نہیں ہوتا ہے، جبکہ اس کے پاس دنیا کی ساری چیزیں ہیں۔ اس کے پاس بہترین گھر ہے، بہترین اے سی ہے، بہترین اس کے پاس قالین اور بستر ہیں، لیکن اس کے پاس سکون نہیں ہونے کی وجہ سے اس کے پاس نیند نہیں ہے۔ اس کے پاس نیند نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے، اندر کا سکون نہیں ہے۔ بہت بڑی نعمت اللہ رب العالمین کی ہے کہ انسان کو اندر سے سکون و چین نصیب ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ دنیا کا چین و سکون چیزوں میں نہیں ہے، ہم اس کو چیزوں میں تلاش کرتے ہیں۔ سکون چیزوں میں نہیں ہے، سکون اللہ کے تعلق میں ہے۔ ایک انسان کا دل اللہ سے جڑا رہے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس میں سکون و چین ڈالتا ہے۔ چاہے پھر گھر میں فقر و فاقہ ہو، چاہے پھر وہ بیمار ہو، چاہے اس کو ستانے والے اس کو تنگ کر رہے ہوں، لیکن اندر اس کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں، یہ صحیح ہے اور میں صحیح جا رہا ہوں۔ یہ جو احساس ہے، اصول کے مطابق زندگی گزارنا، صحیح راستے پر چلنا، اس کے سوا کوئی چیز انسان کو سکون نہیں دے سکتی ہے۔
ایک انسان آخرت کی بجائے دنیا سے دل لگا لے، خالق کی بجائے مخلوق سے اپنے دل کو مربوط کر لے، ایسا انسان دنیا میں سکون نہیں پاتا ہے، اس کو دنیا میں سزا ملتی ہے کہ وہ ہمیشہ بے چین رہتا ہے۔ جو انسان آخرت کی بجائے دنیا کو مقصود بنائے اور خالق کی بجائے مخلوق میں کھو جائے، ایسا انسان کبھی سکون نہیں پاتا ہے۔ وہ سکون کی چیزیں پاتا ہے، اس کے پاس سکون کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے پاس سکون نہیں ہوتا ہے۔ اس کے پاس خوشی کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کے پاس خوشی نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری زندگی میں ایمان و عمل، اللہ تعالیٰ کی طاعات ہوں، ہم اپنی زندگی میں دین کو لائیں، ہم ویسے بنیں جیسے اللہ تعالیٰ ہم کو چاہتا ہے کہ ہم بنیں، تب جا کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کے معاشرے میں، آپ کے سماج میں، مدینہ میں اس دور کی خواتین میں کیا خوبیاں پائی جاتی تھیں، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ میرے دور کے ہیں۔ وہ کیا چیز ہے جس نے ان لوگوں کو کامیاب کیا؟ وہ کیا چیز ہے جس نے ان لوگوں کو بہترین انسان بنایا؟ یہ جاننا ضروری، تاکہ ہم وہ اوصاف اپنائیں، ہم وہ زندگی جئیں، تاکہ وہ لذت، دین کی لذت اور دنیا کا سکون و چین، وہ سارا ہم کو بھی نصیب ہو۔ یاد رکھیں، مال و دولت میں کچھ نہیں ہے، آج ہے کل نہیں ہے، آج ہمارے ہاتھ میں ہے کل ہمارے وارثوں کے پاس ہوگا۔ خوبصورتی کوئی بڑی چیز نہیں ہے، جوانی میں ہے بڑھاپے میں ساتھ چھوڑ دے گی۔ لوگ آج اپنے ہیں کل پرائے ہو جائیں گے، وہی اپنے جو آج ہمارے آس پاس بیٹھ کر ہمارا دل بہلاتے ہیں، وہی اپنے قبر میں ڈال کے ہم کو چلے جائیں گے۔ کوئی کسی کا نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی آخرت کے لیے اپنے ایمان و عمل کی تیاری کر لے۔ لہٰذا اس دور کی خواتین میں یہ چیز پائی جاتی تھی۔ آج اسی چیز کو ہم کچھ صفات اس دور کی خواتین کی دیکھیں گے، تاکہ ہماری زندگی میں بھی صفات آئیں، اور ہم ویسے تو نہیں بن سکتے ہیں، لیکن کچھ حصہ ہم کو بھی اس کا نصیب ہو جائے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ ایک کامیاب عورت کون ہے؟ کامیاب عورت وہ ہے جو دنیا کے مقابلے میں آخرت کو چنے۔ کامیاب انسان کون ہے؟ جو دنیا کے مقابلے میں آخرت کو چنے۔ اس کی نگاہ میں دنیا کی تکلیف کے مقابلے میں آخرت کی تکلیف زیادہ سنگین ہو، اس کی نگاہ میں آخرت کی راحت دنیا کی راحت سے بہتر ہو۔ ایسی عورت کامیاب ہے۔ آخرت کو دنیا پر ترجیح دینا۔ آئیے ایک واقعہ دیکھتے ہیں جس سے یہ بات ہماری سمجھ میں آتی ہے۔ عطا ابن ابی رباح، یہ تابعین میں سے ہیں، کہتے ہیں قال علی ابن عباس، مجھ سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا الا اریک امرأۃ من اہل الجنہ، کہا کہ کیا میں تم کو بتاؤں کہ ایک جنتی عورت کون ہے؟ کیا میں تمہیں جنتی عورت کی طرف رہنمائی نہ کروں؟ الا اریک امرأۃ من اہل الجنہ، قلت بلی، کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ بالکل بتائیے۔ قال هذه المرأة السوداء، کہا کہ یہ دیکھو یہ جو عورت ہے جو طواف کر رہی ہے، یہ کالی عورت، یہ جنتی عورت ہے۔ هذه المرأة السوداء اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ فقالت انی اسرع، آ کے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے مرگی کی بیماری ہے اور مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں۔ وانی اتکشف، اور جب دورہ پڑتا ہے، جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میری بے پردگی ہو جاتی ہے۔ وانی اتکشف فادعوا اللہ لی، اے اللہ کے رسول آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کیجیے۔ فادعوا اللہ لی، آپ اللہ سے میرے لیے دعا کیجیے۔ آپ نے فرمایا قال ان شئتی صبرتی ولکی الجنہ، آپ نے کہا اگر تم چاہو،
اگر تم چاہو تو تم صبر کرو اور تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اگر تم اس بیماری پر صبر کر لو، تمہاری مرضی، تمہاری اپنی چوائس ہے۔ اگر تم دنیا میں صبر کو چن لو اور بیماری پر اللہ تعالیٰ سے راضی رہو تو تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے، میں ضمانت دے رہا ہوں۔ وَلَكِ الْجَنَّةُ، اور کہا وَإِن شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَن يُعَافِيَكَ، اور اگر تم چاہو تو میں ابھی تمہارے لیے اللہ سے دعا کیے دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس بیماری سے نجات دے دے، عافیت دے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو خود چننے کا موقع دیا، لیکن انتخاب کتنا بڑا ہے۔ انتخاب کیا ہے؟ ایک، بیماری باقی رہے گی، صبر کرنا پڑے گا، لیکن اگر دنیا میں اس بیماری کی تکلیف کو برداشت کر لیا، آخرت میں تمہارے لیے جنت کی راحت ہے۔ دنیا کی مشقت پر راضی ہو گئی، آخرت میں جنت کی راحت ہے۔ وَلَكِ الْجَنَّةُ، اور اگر تم کہو تو میں دعا کیے دیتا ہوں، لیکن کیا ہوگا اس سے؟ میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تم کو دنیا میں عافیت دے دے، میں تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں، تم کو بیماری سے نجات ملے گی۔ آپ دیکھیں، دو چیزوں میں سے ایک چننے کا موقع ہے۔ دنیا کی تکلیف پر راضی ہو جاؤ، جنت کی راحت، اور دنیا میں چاہو تو نجات، لیکن پھر جنت کا کوئی وعدہ نہیں، عمل کرو اور جنت میں جاؤ۔ تمہارے لیے میری دعا نہیں ہوگی، گارنٹی نہیں ہوگی، کیونکہ ضمانت کون لے رہا ہے، وعدہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس عورت نے غور و فکر کیا، کیا کریں، زیادہ وقت نہیں لیا، فوراً کیا کہا؟ فقالت اصبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی اور اس نے فوراً جواب دیا، اصبر۔ پہلا آپشن کیا تھا؟ تم صبر کرو، تمہارے لیے جنت ہے۔ کہا میں صبر کر لوں گی، میں صبر کر لوں گی، دنیا کی تکلیف چل جائے گی، لیکن اس کے بدلے میں کیا مل رہا ہے؟ جنت مل رہی ہے۔ اصبر، کہا کہ میں صبر کر لوں گی۔ پھر کہا فقالت انی اتکشف، لیکن کہا کہ اللہ کے رسول صبر تو کر لوں گی بیماری پر، لیکن بیماری کے نتائج میں کیا ہیں؟ بیماری سے ہوتا کیا ہے؟ بیماری میں ہوتا ہے کہ میری بے پردگی ہو جاتی ہے۔ وہ ایک پاک باز نیک خاتون تھی، مرغی کی حالت میں کہیں بھی چکر آ کے گر گیا، کہیں بھی انسان گر گیا، اس کے کس کا ہوش و حواس اس کو نہیں ہوتے ہیں۔ کہا کہ اللہ کے رسول، میں جب اس دورہ مجھ کو پڑتا ہے مرغی کا، میری بے پردگی ہو جاتی ہے، مجھ کو احساس نہیں رہتا ہے، آپ اللہ سے دعا کیجئے، فادعوا اللہ لی اللہ اتکشف، کم سے کم آپ اللہ تعالیٰ سے اتنی تو دعا کر دیجئے کہ جب دورہ مجھ کو پڑے تو بے پردگی نہ ہو۔ اللہ اتکشف فرماتے ہیں فدعا لہا، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی دعا ان کے لیے کی ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں آپ غور کریں، ایک عورت تکلیف ہوتی ہے تبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا اللہ کے رسول میرے دعا کیجئے کہ مجھ کو اس سے شفا مل جائے۔ آپ نے اس کو اختیار دیا، یا تو صبر کے ساتھ جنت ملے گی یا پھر دنیا میں شفا ملے گی، لیکن جنت کا کوئی وعدہ نہیں۔ اس عورت نے وقتی چیز کو، وقتی راحت کو نہیں چنا، بلکہ اس نے ابدی راحت کو چنا، کہ وقتی طور پر دنیا کی راحت مل جائے نہیں، بلکہ مجھ کو اصل راحت جو آخرت کی راحت ہے، مجھ کو وہ راحت چاہیے۔ اس نے اس کا انتخاب کیا، اور دینداری اس میں اتنی زیادہ تھی کہ کہا کہ بیماری پڑتی ہے تو دورہ، اس کے دوران بے پردگی ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس دورے میں بھی شریعت کا حکم ٹوٹے، اس دورے میں لوگوں کے سامنے میں بے پردہ ہو جاؤں، کہ میں عام حالات میں پردے میں رہوں، کوئی مجھ کو نہیں دیکھتا ہے، میں اپنے آپ کو چھپائے رہتی ہوں، لیکن اس دورے میں اگر میرا حجاب ختم ہو جائے تو کیا فائدہ؟
اس عورت کو اس کے اندر اتنی شرم و حیا تھی، وہ عورت اتنی دیندار تھی، اور یہ ایک عام عورت ہے۔ آپ سوچیں ازواج مطہرات کیسی ہوں گی۔ ایک عام عورت کہہ رہی ہے اللہ کے رسول مجھے اس بے پردگی سے بچنے کی کم سے کم اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجیے۔ آپ نے اتنی دعا کر دی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کامیاب اور جنتی عورت کون ہے۔ اس کے اوصاف میں سے کچھ اوصاف یہاں پر ہیں، 3 باتیں یہاں پر ملتی ہیں۔ نمبر 1، وہ عورت شرک کرنے والی نہیں تھی، وہ عورت توحید والی تھی، اسی لیے گھر بیٹھ کر اللہ کے رسول کو نہیں پکارا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ آپ اللہ سے دعا کیجیے۔ اس عورت کو معلوم تھا کہ دعا اولیاء سے، انبیاء سے نہیں کرتے ہیں، دعا اللہ سے کرتے ہیں، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول آپ مجھ کو شفا دیجئے۔ اس کا عقیدہ غلط نہیں تھا، اس کا عقیدہ یہ تھا کہ شفا دینے والا اللہ ہے، ہاں دعا کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس کا یہ عقیدہ تھا کہ رسول دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے۔ آج مسلمان خواتین کو آپ دیکھیے، قبروں پر جا کر انہی سے شفا مانگ رہی، قبروں پر جا کر انہی سے، اللہ والوں سے شفا مانگ رہی ہے، اور بعض گھر پر بیٹھے یا رسول اللہ المدد کا نعرہ لگا رہی ہے۔ اس دور کی عورت کو آپ دیکھیے، وہ جنتی کیوں بنی؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ میرے لیے اللہ سے دعا کیجیے۔ آپ نے بھی کہا میں اللہ سے دعا کروں گا، لیکن اگر تم کو چاہتی ہو صبر کر لو، تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر نہیں تو پھر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ آپ نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں شفا دینے والا ہوں، تم نے مجھ سے شفا کیوں نہیں طلب کی؟ آپ نے کہا کہ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ تم کو شفا ملے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس زمانے کی عورتوں کا یہ عقیدہ تھا کہ شفا دینے والا اللہ ہے۔ آج کتنے مسلمان ہیں، کتنی مسلمان عورتیں ہیں جن سے درگاہوں پر بھیڑ بنی ہوئی ہے، وہ یہ مانتی ہیں کہ اگر شفا چاہیے، کوئی ناڑے وہاں پر لے کر باندھ رہا ہے، وہاں سے کوئی کڑے ہاتھوں میں باندھ رہا ہے، لگا رہا ہے، اور کوئی ہے جو تعویذ لے کر اپنے گلے میں باندھ رہا ہے، کوئی ہے جو وہاں کی مٹی اپنے سر پر اور اپنی پیشانی پر اور اپنے گلے پر لگا رہا ہے۔ اس زمانے کی عورتیں مانتی تھیں کہ مسائل کا حل کرنے والا اللہ ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ تجھ کو کوئی تکلیف پہنچا دے تو اللہ کے سوا اس تکلیف کو دور کرنے والا اور کوئی نہیں۔ یہ عقیدہ مسلمان کا، ڈاکٹر بھی نہیں۔ ہاں جدید دور میں بعض عورتیں درگاہ پہ تو نہیں جاتی ہیں، لیکن ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ڈاکٹر گویا کہ شفا دینے والا ہے۔ حالانکہ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اذهب البأس رب الناس اشفی وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ دعا کر رہے ہیں اذهب البأس، اے اللہ تکلیف کو ہٹا دے، رب الناس، اے لوگوں کے رب، اشفی وانت الشافی، اے اللہ شفا دے دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، شفا دینے والا تو ہی ہے۔ لا شفاء الا شفاؤک، تیرے سوا تو کوئی اور شفا ہے ہی نہیں ہے، تیری شفا کے سوا اور کوئی شفا نہیں ہے۔ لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اور اے اللہ ایسی شفا دے کہ جو بیماری کا اثر بھی نہ چھوڑے۔ شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب بچا لیجئے، آپ کے ہاتھ میں جان ہے، آپ کے ہاتھ میں جان ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ ہی کچھ کر سکتے ہیں، آپ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، کیا یہ شرک نہیں ہے؟ ڈاکٹر کوشش کرے گا، وہ دوا کرے گا، لیکن شفا اللہ تعالیٰ دے گا۔ ڈاکٹر دوا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے۔ اس کو بھولنا ایمان کو برباد کرنا ہے۔ بعض وقت اس کے ہاتھ میں شفا ہے، اچھا پھر اللہ کے ہاتھ میں کیا ہے؟
اس کے ہاتھ میں شفا ہے کیسے؟ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے شفا دیتا ہے. لا شفاء الا شفاء، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، اللہ کے سوا کوئی شفا نہیں دیتا ہے. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اگر تم کہو تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اگر تم کہو تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ تم کو شفا دے. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ رسول کو مدد کے لیے نہیں پکارتے ہیں، رسول سے شفا نہیں لیتے ہیں، بلکہ آپ سے دعا کی گزارش کر سکتے ہیں. ہاں، آپ کی وفات کے بعد وہ عورت نہیں آئی اور دوسری کوئی عورت نہیں آئی کہ قبر پر جا کر کہیں اے اللہ کے رسول دعا کیجئے. آپ کی حیات میں، آپ کی وفات سے پہلے وہ لوگ یہ کرتے تھے. لہٰذا آج بھی اگر کوئی انسان کسی نیک انسان سے کہے کہ میرے لیے دعا کیجئے شفا کے لیے یا رزق میں برکت کے لیے یا اولاد کے لیے یا کسی اور خیر کے لیے یا کسی شر سے بچنے کے لیے، اگر کسی سے کہیں اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن قبروں پر جانا اور ان سے دعاؤں کی گزارش کرنا یا دور ہی سے ان کو پکارنا، یہ اسلام نہیں بلکہ یہ شرک ہے. تب پہلی چیز یہ معلوم ہوئی کہ اس زمانے کی عورتوں میں توحید کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. دوسری چیز، وہ آخرت کو دنیا کے مقابلے میں ترجیح دینے والی عورتیں تھیں. اصل آخرت ہے، اصل آخرت ہے. وقتی تکلیف سے بچنے کے لیے آخرت کا موقع گنوانا یہ نادانی ہے. وقتی تکلیف سے بچنے کے لیے جنت کا موقع برباد کرنا یہ نادانی اور ناکامی ہے. کامیابی کیا ہے؟ جنت کا موقع ضائع نہ کریں اور دنیا میں تکلیف برداشت کر لیں. ایک عورت شوہر سے کہے حلال یا لاؤ یا حرام لاؤ، لیکن لاؤ، ہم بھوکے نہیں رہ سکتے ہیں، بچوں کی فیس بھرنی ہے، میرا لباس ہے، عید کی تیاری ہے، گھر کا کرایہ ہے، چاہے حلال ہو یا حرام جو بھی ہو خالی ہاتھ مت آؤ. یہ عورت دیندار نہیں ہے. اس نے کیا کیا؟ دنیا کی تکلیف سے گھبرا گئی اور آخرت کی تکلیف کو اپنے لیے دعوت دے دی. نیک عورت کون ہے؟ کامیاب عورت کون ہے؟ جو آخرت کی راحت کے لیے، آخرت کی تکلیف سے بچنے کے لیے دنیا کی تکلیف برداشت کر لے. شوہر سے کہے آدھی آدھی روٹی کھا لیں گے یا بھوکے رہیں گے، لیکن حرام مت لانا، چوری مت کرنا، دھوکہ مت دینا، مال میں خیانت مت کرنا، مالک کے تجوری میں سے، اس کے دکان میں سے کچھ بھی اب بغیر اجازت کے اٹھا کے مت لانا. بیوی کہے حلال لانا، تھوڑا کھائیں گے صحیح کھائیں گے، ہمارے بچوں کا بدن حرام کھا کے نہ پلے. وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. کہا کہ جب آدمی پورا حرام پر پلا ہے تو اس کی دعا قبول کیسے ہوگی؟ اس کو آخرت کی تیاری کے لیے دنیا کی تکلیفیں برداشت کرنا آسان ہو جائے. دیندار عورت یہ کامیاب ہے. تیسری چیز، پہلی چیز توحید، دوسری چیز آخرت کو ترجیح دینا. تیسری چیز کیا ملتا ہے اس واقعے میں؟ تیسری چیز کیا ملتی ہے؟ تیسری چیز یہ ہے کہ شریعت کے احکام کا لحاظ، پردے کا لحاظ. کہا کہ اللہ کے رسول ٹھیک ہے دنیا میں صبر تو کر لوں گی، کہیں بھی دورہ پڑے گا، لیکن دورہ پڑنے میں بے پردگی ہو جائے گی. حیا عورت میں ہونا چاہیے. عورت کے لیے پردہ بہت اہم چیز ہے. بے ہوشی میں بھی بے پردگی نہیں ہونا چاہیے، بے ہوشی میں بھی بے پردگی نہیں ہونا چاہیے، اس کو یاد رکھیں. لیکن ہوش و حواس میں ایک مسلمان ٹک ٹاک پر اپنا ویڈیو ڈالے، فیس بک پہ اپنا فوٹو ڈالے، اپنے چہرے کا، اپنے ہاتھوں کی مہندی کا، یا سر سے لے کر پاؤں تک بہترین لباس پہن کر بے پردہ ہو کر وہ تصویر ڈالے فیس بک پر. اپنی بہنوں کی نکاح کی تصویر ڈالیں کہ دلہن کو بالکل سجایا گیا ہے، اور پھر وہ دلہن اس کی تصویر فیس بک پر ڈالی جائے. شرم آنا چاہیے.
شرم آنا چاہیے کہ ایک عورت اپنی زینت کا مظاہرہ پرائے مردوں کے سامنے کر کے ان کی داد، ان کی تعریف چاہے، ان کی نگاہوں میں یہ اپنا مقام بنانا چاہے کہ یہ بھی عورت بہت خوبصورت ہے، اس کو شرم آنا چاہیے۔ اس عورت کو آپ دیکھیے کہ بیماری کی حالت میں، دورے کی حالت میں بھی بے پردہ نہیں ہونا چاہتی ہے، حالانکہ اگر ایسی حالت میں عورت بے پردہ ہو جائے کوئی گناہ اس پہ نہیں ہے، کیوں؟ ہوش و حواس ہی نہیں اس کے ہے، جان بوجھ کے اس نے ایسا نہیں کیا ہے، لیکن وہ عورت چاہتی کہ نہیں، انجانے میں بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ میں ایسی حالت میں بھی پردے والی بنی رہوں۔ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ بے ہوشی میں بھی مجھ کو اللہ تعالیٰ بے پردہ ہونے نہ دے۔ کیا کہا جائے گا ان عورتوں کے بارے میں جو ہوش و حواس میں نیت بنا کر بے پردہ ہو، جن کا ارادہ یہ ہو کہ لوگ دیکھیں ہم کو، ان عورت کا کیا، اس عورت کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ مسلمان عورت بہت غیرت مند ہوتی ہے، وہ عزت دار ہوتی ہے، وہ شریف عورت ہوتی ہے، وہ کبھی پسند نہیں کرتی ہے کہ پرائے مرد اس کو دیکھیں، کبھی پسند نہیں کرتی ہے۔ جس عورت کو یہ چیز پسند ہے کہ پرائے مرد اس کو دیکھیں، اس میں زنا کا ایک حصہ ہے، اس کے مزاج میں زنا کا ایک حصہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی عورت عطر لگا کے لوگوں کے سامنے سے گزرے اور وہ چاہتی ہو کہ لوگ پلٹ کے اس کو دیکھیں، فَهِيَ زَانِيَةٌ، وہ عورت زناکار ہے۔ اگرچہ وہ زنا نہیں کر رہی ہے لیکن یہ چیز، اس کا مزاج زنا والا مزاج ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں، ہماری ماں و بہنوں کی حفاظت فرمائیں۔ یہ مزاج بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس عورت کو آپ دیکھیے، بے پردگی نہیں چاہیے، ایسی عورت ہو، کامیاب عورت یہ ہے۔ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جنت کا وعدہ کیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ یہ عورت زندہ ہے، یہ طواف کر رہی ہے، ابھی اس کی موت بھی نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے، زمین پر چل رہی ہے، ابھی آخرت میں اور موت کے بعد قبر میں گئی نہیں ہے، دنیا ہی میں یہ عورت، جنتی عورت دیکھنا ہے۔ کہا کہ بتائیے کون سی عورت؟ کہا کہ یہ عورت جنتی ہے۔ فلاں عورت کی طرف اشارہ کر کے کہا دیکھو وہ عورت ہے۔ ابن عباس جانتے تھے کہ کون سی عورت ہے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اس زمانے کی عورتوں میں یہ تین بات بنیادی طور پر تھیں: توحید والا عقیدہ، آخرت کو ترجیح، اور اسی طرح سے شریعت کے احکام کا لحاظ، خصوصاً پردے کا لحاظ۔ ان تین چیزوں کو اگر ایک عورت اپنے اندر پیدا کر لے وہ کامیاب ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، اسی سے ملتی جلتی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل، چاہے وہ چاہتوں کے خلاف کیوں نہ ہو، چاہے وہ مزاج کے خلاف کیوں نہ ہو، یہ چیز اگر عورت میں ہے وہ کامیاب زندگی گزار سکتی ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگی۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم رسول کی فرما برداری کرو تم ہدایت یافتہ ہو گئے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اس رسول کی فرما برداری اختیار کر لو، تَهْتَدُوا، تو تم ہدایت یافتہ ہو گئے۔ ہدایت کب ملتی ہے؟ ہدایت کا راستہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس زمانے کی عورتوں میں کس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اپنے مزاج اور اپنی چاہت پر ترجیح دینے کا ماحول تھا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فذکرت لہ امرأۃ اخطبها، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا ایک عورت کا جس کے پاس مجھ کو نکاح کا پیغام بھیجنا تھا، فلاں عورت ہے، میں اس سے نکاح کا ارادہ رکھتا ہوں۔ فذکرت لہ امرأۃ اخطبها فقال اذهب فانظر الیہا، آپ نے کہا جاؤ اور ایک مرتبہ اس کو دیکھ لو۔ یہ اسلام کا ادب ہے
کہ جو نکاح کا ارادہ کرتا ہے وہ نکاح سے پہلے اس کو، جس سے نکاح ہونے والا ہے، اپنی مخطوبہ کو دیکھ لے، جس کی طرف وہ نکاح کا خطاب بھیج رہا ہے۔ کہا کہ اذهب فانظر الیہا، جاؤ ذرا اس کو دیکھ لو ایک مرتبہ۔ فإنه أجدر أن يؤدم بينكما، اس لیے کہ یہ چیز نکاح سے پہلے اس کو دیکھ لینا، جس کی طرف رشتہ بھیجا ہے اس کو دیکھ لینا، یہ تمہارے درمیان محبت کے دوام کے لیے بہتر ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ دل میں محبت باقی رہے گی، دائمی ہوگی، اور یہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ کہتے ہیں کہ فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِّنَ الْأَنصَارِ فَخَطَبْتُهَا إِلَىٰ أَبَوَيْهَا، کہتے ہیں کہ میں آیا، ایک گھر انصار کا تھا، میں نے اس عورت کے ماں باپ کی طرف رشتہ بھیجا۔ طریقہ کیا ہے؟ ڈائریکٹ یہ نہیں کہ لڑکا کالج میں لڑکی سے بات کرے میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور لڑکی گھر پہ آ کے کہے کہ میں فلاں سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ یہ بے حیائی آج اس دور میں عام ہو چکی ہے۔ آپ دیکھیں شریعت میں کیا ہے، کنواری بچیاں، ان سے جب ماں باپ، ان کا ولی پوچھے گا کہ کیا تم نکاح کے لیے فلاں رشتہ آیا ہے، تیار ہو، تو آپ دیکھیں اس کے لیے طریقہ اس شریعت میں کیا مقرر ہے۔ آپ نے فرمایا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا، اس کی اجازت، اس کا خاموش رہنا ہے۔ اگر بچی سے پوچھا جائے دیکھو تمہارے لیے رشتہ آیا ہے، یہ فلاں فلاں لڑکا ہے اور ہم تمہارا نکاح کر رہے ہیں، اگر وہ انکار نہ کرے تو یہ اقرار مانا جائے گا۔ ہاں اگر وہ تیار نہیں ہے تو کہے کہ میں تیار نہیں ہوں۔ لیکن ایک کنواری بچی کہے میں نکاح کے لیے تیار ہوں، ماشاءاللہ الحمدللہ، یہ طریقہ اسلام میں نہیں ہے۔ اس لیے کہ اسلام میں، مسلم معاشرے میں ہماری بچیاں ہم مانتے ہیں کہ حیا والی ہوتی ہیں۔ اسلام میں تصور یہ ہے کہ کنواری بچیاں بڑی شرم و حیا والی ہوتی ہیں۔ تو آئے اور نکاح کا پیغام دیا ماں باپ کے پاس، یہ عزت والا طریقہ ہے۔ واٹس ایپ اور ایس ایم ایس کے ذریعے آپس میں رشتوں کی باتیں کرنا اور طے کر لینا اور معاملات کو آگے بڑھا دینا، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ وہ آئے اور پہلے ماں باپ سے بات کی، رشتہ ان کے سامنے پیش کیا۔ کہتے ہیں کہ فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِّنَ الْأَنصَارِ، انصار میں سے ایک خاتون تھی، میں ان کے ہاں آیا، ان کے گھر، فَخَطَبْتُهَا إِلَىٰ أَبَوَيْهَا، اس کے ماں باپ سے میں نے بات کی، رشتے کی۔ فَأَخْبَرْتُهُمَا بِقَوْلِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وہ بات بھی ان کے سامنے بیان کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی کہ اس کو دیکھ بھی لینا۔ کہتے ہیں کہ فَكَأَنَّهُمَا كَرِهَ ذَلِكَ، یہ بات ان کو ذرا پسند نہیں آئی کہ میں اس کو دیکھوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اپنی جگہ، لیکن ان کی توجہ پوری اس طرف ہو گئی کہ یہ ہماری بیٹی کو دیکھے گا، انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا۔ اب سوچیے اس زمانے کے ماں باپ بھی کیسے تھے۔ ہمارے ہاں کیا ہے، دیکھو بچی جوان ہو گئی ہے، آپ کیا کرو، اس کو نمائش کے لیے باہر لے جاؤ بغیر پردے کے، لوگوں کی شادیوں میں، ولیموں میں، بازار میں، یہاں وہاں لے جاؤ ان کو۔ جوان بچیاں ہیں، کیوں؟ لوگ دیکھیں گے تو رشتے آئیں گے، لوگ ان کو دیکھیں گے، بچی بڑی ہو گئی ہے، خوبصورت ہے، اس کو دیکھ کر لوگوں کے رشتے آئیں گے۔ ہم اپنی بچیوں کو نمائش کے لیے بازار میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ ماں باپ کتنے غیرت مند ہیں، کہتے ہیں کہ ان کو یہ بات تھوڑی بری لگی کہ میں ان کی بیٹی کو دیکھوں۔ فَكَأَنَّهُمَا كَرِهَ ذَلِكَ قَالَ فَسَمِعَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ وَهِيَ فِي خِدْرِهَا، وہ جو جوان بچی تھی، وہ جو خاتون تھی، وہ پردے میں پیچھے سے بات پوری سن رہی تھی، سامنے نہیں آئی کہ چلو رشتے کی بات آئی تو آگے بیٹھ جاؤ سامنے، نہیں، پانی لے کر آ گئی بغیر پردے کے، کہیں کینسل نہ ہو جائے، بلکہ وہ پردے کے پیچھے تھی اور پوری بات سن رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ فَسَمِعَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ وَهِيَ فِي خِدْرِهَا فَقَالَتْ إِنْ كَانَ، اب پردے کے پیچھے سے ہی کہا، دیکھا کہ ماں باپ پسند نہیں کر رہے ہیں،
اس کو یہ خوف نہیں کہ رشتہ کینسل ہو جائے گا. دیکھیے اس کو خوف کیا ہے، اس کا دھیان کہاں پر ہے؟ اس کا دھیان اس پر نہیں کہ کون رشتہ لایا ہے، اس کا دھیان اس پر ہے کہ بھیجا کس نے ہے. اس نے پردے کے پیچھے سے مجبوری سے کہا فقالت ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرک ان تنظر فانظر والا فانشدک. کہتی ہیں پیچھے سے کہا پردے کے، کہا کہ دیکھو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بھیجا ہے دیکھنے کے لیے تو دیکھ لیجئے، تمہیں اجازت ہے اس کی. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو میں تم کو اللہ سے ڈراتی ہوں، تم کو قسم دیتی ہوں کہ ایسا مت کرنا. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو بھیجا ہے اور کہا ہے کہ دیکھو تب تو دیکھ لو، اور اگر نہیں ہے تو میں تم کو قسم دیتی ہوں کہ ایسا مت کرنا، تمہیں اللہ سے ڈراتی ہوں. کأنہا کہتے ہیں کأنہا اعظمت ذلک، کہتے ہیں کہ مجھے محسوس ہوا کہ یہ چیز اس عورت کے نزدیک بہت سنگین تھی، وہ بالکل بھی میرے سامنے نہیں آنا چاہتی تھی. یہ بات بہت ہی اس کے اوپر بھاری تھی کہ وہ بغیر پردے کے میرے سامنے آئے. لیکن اس نے کیا کہا، اس کی بولنے کے انداز میں مجھے محسوس ہوا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تب تو دیکھ لو، لیکن اگر نہیں کہا ہے تو میں تمہیں قسم دیتی ہوں کہ ایسا ہرگز بھی مت کرنا. ایک بار سامنے آنا بھی کتنا بھاری ہے. کیا کہیں گے اس عورت کے بارے میں، ان جوان بچیوں کے بارے میں جو بغیر پردے کے کالج میں جائیں، اور لڑکیاں تو لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ بھی کینٹین میں گھومے پھرے اور مذاق کریں. مسلمان عورت ایسی نہیں ہوتی ہے، کامیاب عورت ایسی نہیں ہوتی ہے، یہ ناکام عورت ہے، یہ ناکام. اور وہ سمجھ رہی ہے میں کامیاب ہوں، وہ سمجھ رہی ہے کہ میں کالج جا رہی ہوں، پڑھ لکھ کے بہت کامیاب بننے والی ہوں. وہ کامیاب نہیں ہے. وہ دنیا میں کامیاب لوگوں کی نگاہ میں، کس کی نگاہ میں؟ لچے لفنگوں کی نگاہ میں کامیاب ہے. وہ شریف لوگوں کی نگاہ میں کامیاب نہیں ہے. وہ شریف لوگوں کی نگاہ میں اگر کامیاب نہیں تو اللہ کے ہاں کیسے کامیاب ہوگی؟ کأنہا اعظمت ذلک. مجھے محسوس ہوا کہ یہ چیز اس کو بہت اس کے لیے سیریس بات تھی. قال فنظرت الیہا، کہتے میں نے دیکھا اس کو، فتزوجتها، اور اس سے نکاح بھی کیا. اس کو دیکھا بھی اور اس سے نکاح بھی کیا. فذکر من موافقتها، اور راوی کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد انہوں نے تذکرہ کیا کیسے ہماری جوڑی جمی، یعنی اس نے بھی موافقت کی اور زندگی بھر ہماری موافقات باقی رہی ہے، ہمارا تعلق بہت اچھا رہا. کیونکہ آپ نے کیا فرمایا تھا، جاؤ دیکھو، یہ چیز اگر تم جا کے دیکھو گے تمہاری جوڑی مضبوط رہے گی، یؤدم بینکما، تمہارے درمیان دوام رہے گا. اور کہتے ہیں کہ ہاں میں نے جب نکاح کیا تو ہمارا نکاح باقی رہا. آج بدقسمتی سے نکاح باقی نہیں رہتے ہیں، بہت سارے نکاح ٹوٹ رہے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لڑکے کو دکھایا نہیں گیا، لڑکی نے بھی لڑکے کو نہیں دیکھا. اب شادی کر دی، نکاح کے بعد جب ایک دوسرے کے سامنے آئے تو دل میں ایک دوسرے کی محبت کی بجائے نفرت آ گئی. اب لڑکا باہر رہنے لگا، لڑکی بھی گھر کے اندر ٹوٹی دل والی رہنے لگی. دونوں میں تناؤ پیدا ہوتے طلاق ہو گیا، کیونکہ اس کی چوائس بہت اعلیٰ تھی، اس کی چوائس بہت اعلیٰ تھی. فلمیں دیکھ کے ٹی وی اور یہ اور وہ دیکھ کر، یہ پرائے مردوں کی تصویریں دیکھ کر، وہ پرائی عورتوں کی تصویریں دیکھ کر، اب اس کی نگاہ میں فلمی اداکارہ کی طرح خوبصورت لڑکی ہونا چاہیے تبھی میں نکاح کروں گا. ابھی کیا ہو گیا، یہ بہت ہائی اسٹینڈرڈ کی خوبصورت اس کو چاہیے. اب کیا ہو گیا، اب جب دیکھا تو بیچاری یہ سیدھی سادھی، بہت زیادہ رنگ کھلا ہوا بھی نہیں، اور ناک بھی ویسی نہیں جیسے دوسروں کی تصویریں ہوتی ہیں. اب اس کو ویسی نہیں لگ رہی، جچ رہی نہیں ہے، کیونکہ یہ عادی ہو گیا ہے خوبصورت عورتوں کی تصویریں دیکھنے کا.
اب یہ کہاں سے پسند آئے گی بیچاری سیدھی سادھی کنگھی چوٹی کرنے والی، اس کو تو ایک دم بہت ہی ماڈل کی طرح چاہیے۔ آج یہ گندا ماحول ہمارا ہو گیا ہے، اور یہی حال لڑکوں کا بھی ہے، لڑکیوں کا بھی ہے۔ اس کو بھی فلمی اداکاروں کی طرح چاہیے، اس کو سیدھا سادہ لڑکا نہیں چاہیے جو دیندار ہو، داڑھی والا ہو۔ داڑھی سے کیا ہے، گیٹ اپ نہیں آتا ہے، ہاں چہرہ ویسا نہیں دکھتا ہے جیسا ہیرو کا دکھتا ہے۔ یہ بھی معاملہ ان کا ہے۔ اگر شادی کے بعد وہ داڑھی رکھ لے اس کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، یہ کیا نیا نیا نکال رہے ہو، کرتا پاجامہ پہن لے، نہیں تھوڑا سوٹ بوٹ والا چاہیے۔ یہ مزاج جو ہے یہ غلط مزاج ہے، دوام نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ ان کی چوائسز الگ ہوتی ہے اور ماں باپ نکاح کر دیتے ہیں۔ اچھا ماں باپ بھی کیا دیکھتے ہیں، پیسے والا ہونا چاہیے، گورنمنٹ جاب والا ہونا چاہیے، پھر چاہے دیندار ہو یا نہ ہو وہ شادی کسی طرح سے کر دیتے ہیں۔ ہماری بیٹی بھوکی نہ مرے، چاہے مرے غم سے مرے لیکن بھوکی نہ مرے، چاہے بے دین مرے بھوکی نہ مرے۔ کھانا پینا اتنا ضروری ہے کہ انسان جہنمی ہو گیا تو بھی چلتا ہے، بھوکا دنیا میں نہیں رہنا چاہیے، چاہے آخرت میں زقوم کھانے کا موقع ہے۔ بے وقوف ماں باپ ہیں یہ، جاہل ماں باپ، دشمن ماں باپ ہیں اولاد کے۔ دیندار رشتہ دیکھیے، چاہے غریب ہو چاہے خوبصورت نہ ہو، ہاں بچی کی پسند کو بھی دیکھیے، لیکن پسند شریعت کے دائرے سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ ہیرو چاہیے مجھ کو، نہیں، تجھ کو دیندار دیں گے، اس کو سمجھائیے، اس کا ذہن بنائیے۔ ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بیٹی کی اتنی خوشی دیکھتے ہیں کہ رب کی خوشی دیکھتے ہی نہیں ہے۔ رب کی خوشی کب دیکھیں گے آپ؟ بیٹی کی خوشی دیکھیں گے؟ دونوں باتیں ہیں، تو اس کو یاد رکھیں۔ اس عورت نے کیا کیا، پردے کے پار سے کہا دیکھو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو بھیجا ہے تو تب تو دیکھ لینا، ورنہ تم کو قسم دیتی ہوں کہ ایسا ہرگز مت کرنا۔ اس میں دو چیزیں دکھائی دیتی ہیں، یعنی اس واقعے میں سیکھنے کی کتنی ساری چیزیں ہیں کہ ایک تو یہ کہ ماں باپ کے پاس رشتہ پیش کیا جائے، صحیح طریقہ یہ ہے۔ دو، لڑکی کو نکاح سے پہلے دیکھا جائے۔ تین، ماں باپ کا مزاج، لڑکی کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ یوں ہی ہم کسی کے سامنے آتے نہیں ہیں، یوں ہی کسی کے سامنے بے پردہ ہم نہیں آتے ہیں، بلکہ کسی کا نکاح کے لیے دیکھنا بھی ہمارے لیے بہت بھاری ہے، دل پہ پتھر رکھ کے ہم سامنے آتے ہیں، ورنہ وہ بھی نہیں۔ اور وہ بھی کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ یہاں یہ اصل چیز سیکھنے کی یہ بھی ہے کہ دل تو نہیں چاہتا ہے، مزاج میں نہیں ہے، پردہ رچ بس گیا ہے دل کے اندر، اتنا کہ طبعاً اس سے کراہت ہوتی ہے کہ کسی کے پرائے مرد کے سامنے آئے، طبیعت اس کو نہیں مانتی ہے۔ مومنہ عورت ایسی ہو کہ پردہ اس کی مجبوری نہ ہو، پردہ اس کا مزاج ہو جائے۔ میری بات کو یاد رکھیں، مسلمان عورت، ایک پاک باز عورت، ایک متقی دیندار عورت کون ہے کہ پردہ اس کے لیے مجبوری نہ ہو۔ ماں باپ کہتے ہیں اس لیے پردہ کرتی ہوں، ماں باپ کہہ رہے ہیں اس لیے پردہ کرتی ہوں، شوہر کہتا ہے اس لیے پردہ کرتی ہوں، نہیں، وہ اس کا مزاج بن جائے، پردے کے بغیر وہ جی نہ سکے۔ جیسے ایک انسان چاہے مرد ہو اور عورت ہو، کیا وہ کپڑوں کے بغیر، لباس کے بغیر جی سکتا ہے؟ نہیں، تصور بھی نہیں اس کا۔ بغیر کپڑوں کے کوئی رہے، تصور ہے؟ سوچ سکتا ہے کوئی آدمی ایسا؟ بغیر کپڑوں کے جیسے انسان نہیں رہ سکتا ہے، ویسے ایک مومنہ عورت بغیر حجاب کے نہیں رہ سکتی ہے۔ اس کا مزاج بن جائے، وہ سوچ بھی نہیں سکتی ہوں کہ میں بغیر پردے کے کیسے رہوں، تو پردہ مزاج میں آ جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہمارے مزاج سے بھی اوپر ہے، دل نہیں مان رہا ہے، حکم کس کا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے تو چاہے دل نہ مانے ہم وہ کریں گے، اپنے مزاج کے خلاف کریں گے، چاہے دل نہ مانے۔ کیوں؟
حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ مسلمان عورت کی مزاج میں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سامنے آ جائے تو دل چاہے نہ چاہے، پسند ہو نہ ہو، ہم مانیں گے اور اسی کو اپنی پسند بنائیں گے۔ ہے یہ مزاج میں؟ نہیں ہے۔ کتنوں کے مزاج میں ہے؟ اپنے دل پر نگاہ ڈالیں، ٹٹولیں، ہے یہ چیز؟ اگر نہیں ہے تو ہم ایمان کا مرکزی رکن کھو رہے ہیں۔ ایمان کیا چاہتا ہے؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ فَلَا وَرَبِّكَ، ہرگز نہیں، اے نبی آپ کے رب کی قسم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَلَا وَرَبِّكَ، ہرگز نہیں، اے نبی آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، وہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے ہیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ اپنے آپس کے اختلافات میں اے رسول آپ کو فیصلہ دینے والا تسلیم نہ کریں۔ جب تک کہ تسلیم نہیں کرتے ہیں وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، پھر آپ اپنے جی میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، آپ کے فیصلے سے اپنے دل میں کوئی تنگی، ریزسٹنس، مخالفت محسوس نہ کریں، وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور آپ کے فیصلے کو پوری طرح مان لیں، تھوڑا بہت نہیں، پورا مانیں۔ 3 کام ہیں: فیصلہ کرنے والا رسول کو تسلیم کریں، 2 آپ کا فیصلہ جب آ جائے چاہے خلاف ہو، دل کے مطابق نہ ہو تب بھی مانیں گے، دل میں کوئی مخالفت اور تنگی نہ ہو، 3 جب فیصلہ سامنے آ جائے تھوڑا لیں گے تھوڑا نہیں لیں گے، نہیں، آپ کا فیصلہ پوری طرح اس کو مان لیں گے اور اس کے مطابق عمل بھی کریں گے، دونوں کریں گے، قبول بھی کریں گے اور اس کو نافذ بھی کریں گے، انشاءاللہ کہہ کے چھوڑ نہیں دیں گے، بلکہ اس کو اپنی زندگی میں عمل لائیں گے، وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اس کو پوری طرح تسلیم کر لیں گے۔ یہ زندگی ہے، یہ مومنہ ہے، یہ مومن مرد اور عورت ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، اللہ نے مومنہ کو بھی الگ سے ذکر کیا ہے، کسی مومن مرد کے لیے اور کسی مومنہ عورت کے لیے ہرگز بھی اس بات کی گنجائش نہیں ہے، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ دے دیں، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کہ انہیں اس معاملے میں کوئی اختیار بھی باقی رہ جائے، اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جانے کے بعد کوئی اختیار نہیں رہتا ہے کہ مومنہ مرد اور عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جانے کے بعد پھر وہ اپنے لیے کوئی اختیار نہیں مانتے ہیں۔ حکم آ گیا، کیا حکم آ گیا؟ رمضان کے پورے روزے رکھنے ہیں، اب یہ کہیں نہیں ہم جمعہ والے رکھیں گے، ہم آخری عشرے والے رکھیں گے، ہم بڑے بڑے روزے رکھیں گے، اختیار نہیں ہے۔ نماز کا حکم آ گیا، اختیار نہیں ہے، میں ظہر کی پڑھتی ہوں، عصر کی پڑھتی ہوں، مغرب کا تو وقت ہی نہیں ملتا، یہ گھر پہ آ جاتے ہیں، اور عشاء میں اتنی تھک جاتی ہوں کہ سو جاتی ہوں، جو سوتی ہوں تو سیدھا صبح اٹھتی ہوں، ڈبہ ٹفن بنانا ہوتا ہے بچے کا اسکول کا، فجر کی نماز کا وقت ہی نہیں ملتا ہے۔ تجھ کو چوائس نہیں ہے، چن چن کے نماز پڑھے گی، چن چن کے روزے رکھے گی، تجھ کو اختیار نہیں ہے۔ میں باہر جاتی ہوں تو حجاب کرتی ہوں، لیکن دوسرے رشتہ دار پرائے مرد ہیں ان سے
پردہ نہیں کرتی ہوں، رشتہ دار ہی تو ہیں، دیور، ہاں، چچا زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، کیا ہے یہ؟ ان سے پردہ نہیں ہے؟ ان سے پردہ ہے، اختیار ہے، باہر کرتی ہوں، گھر میں نہیں کرتی ہوں۔ ان لوگوں سے بھی پردہ ہے، تو جن سے پردہ ہے رشتہ دار اگر ہیں ان سے پردہ نہیں کرتی ہوں، ہاں باہر جاتی ہوں پردہ کرتی ہوں۔ اختیار تجھ کو کہاں سے ہوا؟ اختیار نہیں ہے۔ کئی احکام ایسے ہیں ہم ان میں اپنا اختیار بنا لیتے ہیں، یہ کریں گے یہ نہیں کریں گے، یہ کریں گے یہ نہیں کریں گے۔ یاد رکھیں کہ مومنہ عورت، اس کا دل چاہے نہ چاہے اس کو وہ ماننا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اس روایت سے اس عورت سے یہی سیکھنے کو ملتا ہے، ان صحابیہ سے ہم کو یہی سیکھنے ملتا ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، دل نہیں مان رہا ہے پھر بھی دیکھ لو، لیکن اگر نہیں کہا ہے تو اللہ سے ڈراتی ہوں تم کو میں۔ تو دوسری چیز، کامیاب عورت کا مزاج یہ ہے کہ اولاً تو یہ جیسے کہ پردہ اس کے مزاج کا حصہ بنے، صرف اس کے لیے پردہ رسم نہ بنے، اس کا مزاج ہو۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ بعض عورتیں پردہ تو کرتی ہیں لیکن بازار میں خریداری کے لیے جائیں گی تو جس سے دکاندار سے ایسی بات کریں گی جیسے شوہر سے بات کر رہی ہیں، کھلکھلا کے ہنسیں گی اور ایک دم ہاں اس کا دل جیتنے کی کوشش کریں گی، کیوں؟ کم میں خریدنا ہے۔ بہت شرم کی بات ہے، مسلمان عورت بہت غیرت مند عورت ہوتی ہے، پرائے مردوں سے ایسی کبھی بات نہیں کرتی ہے کہ اس کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کہا، ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ کیا کہا؟ اے نبی کی بیویوں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اپنے مقام کو پہچانو، تمہارے لیے اور بھی زیادہ سختیاں ہیں، تم لوگوں کے لیے نمونہ ہو، نبی کا گھر ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن، اگر تم واقعی اللہ سے ڈرنے والی ہو، فلا تخضعن بالقول، تو اپنی بات میں ایسی لچک پیدا مت کرنا، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ جس انسان کے، جس مرد کے دل میں شہوتوں کی بیماری ہے اس کا دل تمہاری طرف مائل ہو جائے۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ جو آدمی بیمار دل والا ہے، شہوت پرست ہے، خواہش پرست ہے، کہیں وہ تمہاری امید نہ باندھ لے کہ میری طرف راغب ہے، اپنا میرا دل جیتنے کی کوشش کر رہی ہے، اس کے دل میں یہ غلط خیال نہ آ جائے، ایسی بات مت کرنا۔ کتنی خواتین ہیں دیکھیے، آفس سے شوہر کے لیے فون آیا، شوہر باتھ روم میں ہے، فون اٹھا لیا، کمپنی کا باس ہے، ارے بھابھی کیسی ہو؟ اب بھابھی ایسے بات کر رہی ہے کہ جیسے دونوں میں کوئی حجاب کا معاملہ ہی نہیں ہے، ایسی بات نہیں، سیدھی سادی بات، بد اخلاقی بھی نہیں کہ جھڑک دے، وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، معروف بات کرو، ایسی بھی لچک نہیں کہ اس کا دل جیتنے کی کوشش کی جائے، اور ایسی بھی سخت بات نہیں کہ بد اخلاقی ہو جائے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ٹھیک ٹھیک سیدھی سیدھی بات کرو، جس میں کوئی جذبات ایسے نہ ہو، محبت کے جذبات، دل لبھانے کی کوئی بات نہ ہو۔ یہ چیز مومنہ کا مزاج ہے، یہ مزاج میں ہونا چاہیے، ورنہ پردہ کر لیا، لیکن پردہ کرنے کے بعد بھی عورت، اس کی بات چیت ایسی ہے کہ گویا پردہ نہیں ہے، بات چیت ایسی ہے کہ پردہ گویا کہ نہیں۔ اور کس سے؟ عید کے کپڑے خریدنے جا رہی جوتے چپل والوں سے؟ تیرا یہ لیول ہے، تیری یہ اوقات ہے کہ تو جوتے چپل والوں سے بھی ایسی بات کرے؟
کہ ان کا دل جیتنے کی کوشش کرے، ان کے بھی دل میں تمنائیں ہونے لگی، وہ بھی تجھ سے مذاق کرنے لگے۔ جب عورت آزادی دیتی ہے تو بد کردار مرد بھی اس آزادی کا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں، بھابھی بھابھی کہہ کے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو اخلاق کے دائرے سے باہر ہوتی ہیں۔ جب ایک قدم عورت کی طرف سے ہوتا ہے 10 قدم مرد بڑھتا ہے، یاد رکھیں اس بات کو۔ مومنہ عورت بہت ہی سمجھدار ہوتی ہے، اس کی زینت، اس کی ساری نرمی اور وہ ساری باتیں، محبتیں، وہ ساری چیزیں اپنے شوہر کے لیے ہوتی ہیں، پرائے مردوں کے لیے نہیں۔ یہ کامیاب عورت ہے، یہ عقل مند عورت ہے جو اپنی عزت کو بچا کے رہتی ہے، اور ایسی عورت کی عزت ہوتی ہے۔ ایک بد کردار آدمی بھی ایسی عورت کے لیے بازو ہٹ جاتا ہے جب دیکھتا ہے کہ یہ عورت دائیں بائیں کہیں مڑتی نہیں ہے، یہ عورت کسی کو موقع نہیں دیتی ہے، یہ عورت بہت ہی سخت ہے اس معاملے میں، یہ عورت با کردار عورت ہے، تو بد کردار آدمی بھی اس کو راستہ دیتا ہے، اس کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کرتا ہے۔ یہ کامیاب عورت ہے، یہ سمجھدار عورت ہے۔ تو اس حدیث سے بہت ساری باتیں ہم کو سیکھنے ملی۔ یہ حدیث مسند احمد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں موجود ہے۔ نمبر 3، دین میں تفقہ۔ کامیاب عورت کون ہے؟ جس کے پاس دین سیکھنے کا مزاج ہو، وہ علم کی قدردان ہو، وہ قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کی شوقین ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی خواتین کے بارے میں، خاتون جنت کون؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نعم النساء نساء الانصار۔ دیکھیے کتنا بڑا اوپینین ہے، کہتی ہیں انصار کی عورتیں بہت بہترین عورتیں تھیں، کیا خوب عورتیں تھیں۔ کون؟ انصار کی عورتیں۔ نعم النساء نساء الانصار، انصار کی عورتیں کیا عمدہ عورتیں تھیں، کیسی اچھی عورتیں تھیں۔ لم یکن یمنعہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین، دین کا گہرا علم حاصل کرنے میں شرم و حیا کو رکاوٹ بننے نہیں دیتی تھی۔ دین کا گہرا علم سیکھنے کے لیے شرم و حیا کو رکاوٹ بننے نہیں دیتی تھی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پردے کے پار سے آپ سے دین کے مسائل پوچھتی تھی، آپ سے دین کے یہاں تک کہ وہ عورتیں حیض و نفاس کے مسئلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی تھی۔ کیوں؟ دین کا سیکھنا ضروری ہے۔ دین کی باتیں معلوم کس سے کریں گے؟ رسول سے نہیں پوچھیں گے تو کس سے پوچھیں گے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کو سکھانے کے لیے بھیجا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، آپ لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، صرف مردوں کو نہیں، عورتوں کو بھی۔ بلکہ دیکھیے یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، ایک روایت میں جس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جاءت امرأۃ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، فقالت یا رسول اللہ، کہا اے اللہ کے رسول، ذهب الرجال بحدیثک، اے اللہ کے رسول مرد آپ کی ساری باتیں لے لیتے ہیں، آپ کا سارا وقت تو مردوں کو ملتا ہے، آپ کی ساری باتیں مرد سنتے ہیں، فاجعل لنا من نفسک یوما نأتیک فیہ، اے اللہ کے رسول آپ اپنے اوقات میں سے ایک دن ہمارے لیے بھی تو مقرر کیجئے۔ اے اللہ کے رسول آپ اپنی ذات سے، آپ اپنے اوقات میں سے ایک دن ہمارے لیے خاص مقرر کیجئے۔ فَاجْعَلْ لَنَا مِن نَفْسِكَ يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ، ایسا دن جس میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، کیوں؟ تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ، تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ، ایسا دن جس میں آپ ہم کو وہ علم سکھائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے، جو اللہ نے آپ کو سکھایا آپ ہم کو سکھاؤ۔ اللہ والا علم، آسمانی علم، قرآن و سنت کا علم آپ ہم کو سکھائیے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اجتمعنا فی یوم کذا و کذا، اجتمعنا فی یوم کذا و کذا فی مکان کذا و کذا، کہا کہ فلاں فلاں دن فلاں فلاں جگہ میں تم جمع ہو جانا. فاجتمعنا، فرماتے ہیں وہ عورتیں سب کی سب اس جگہ جہاں آپ نے کہا تھا جمع ہوئیں. فأتاہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلمہن مما علمہ اللہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے وہاں پر جہاں آپ نے ان کو جمع ہونے کا حکم دیا تھا، اور اللہ نے جو آپ کو سکھایا آپ نے ان کو اس کی تعلیم دی. اس حدیث کو امام البخاری مسلم نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ اس زمانے کی عورتیں علم کا شوق رکھتی تھیں. ہم کو بھی دین سیکھنا ہے، صرف مرد نہیں، ہم بھی دین سیکھیں گے، ہم بھی قرآن کی باتیں. کون سا علم؟ بس ہم کو تھوڑا تھوڑا موٹا موٹا سکھا دیجئے، نہیں. مما علمک اللہ، اللہ نے جو آپ کو سکھایا ہے اس کو ہم کو بھی سیکھنا ہے. اللہ کی طرف سے قرآن کا علم اور سنت کا علم، کتاب و حکمت کا علم ہم کو بھی سیکھنا ہے. سارا وقت آپ کا مرد لے رہے ہیں، ہم کو بھی چاہیے. کیا زبردست عورتیں دیکھیے. آج ہماری خواتین کا حال کیا ہے؟ شوہر کہہ رہا ہے ذرا کچھ پڑھا کر، قرآن پڑھ، تفسیر پڑھ، حدیث پڑھ، کبھی وقت نکال کے فلاں درس میں پروگرام میں آ. چکی چولہا ہانڈی برتن کپڑے، ہاں اسی میں ایسی لگی ہوئی ہے کہ ہمیشہ قیامت تک اور اس کے بعد بھی دنیا میں ہی رہنا. اس کو وقت ہی نہیں ملتا ہے، اس کو بولنے کے باوجود نہیں ہو پاتا ہے، اور اگر فرصت بھی ہو تو نیند کی نظر. ٹائم ایسا ہے کہ نہیں ہو پاتا. کسی کے لیے دوپہر کا وقت، کسی کے لیے عصر کے بعد کا وقت، کوئی مغرب کے بعد کا وقت، نہیں ہو پاتا. کیوں نہیں ہو پاتا ہے؟ اور فلم دیکھنے کے لیے، رشتہ داروں کے پاس جانے کے لیے، شاپنگ کے لیے، اس کے لیے وقت برابر نکل آتا ہے. اگر شوہر کہے ہر ہفتے تو خوشی خوشی تیار ہو جائے گی. ہر ہفتے ماشاءاللہ، ہر ہفتے شاپنگ جانا ہے، ایسا شوہر دنیا میں نہیں ہے. ہر ہفتے گھومنے جانا ہے، ماشاءاللہ جنتی شوہر ہے. ہاں. اور اگر وہ غریب بولے کہ ہر ہفتے درس کے لیے جانا ہے، کیسا ظالم ہے، کیسا ظالم ہے. سوچئے اس زمانے کی عورتیں خود آ رہی ہیں اور ڈیمانڈ کر رہی ہیں ہم کو بھی چاہیے وقت. کس کا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہم دین سیکھنا چاہتی ہیں. یہ مزاج کامیاب عورتوں کا ہے. یہ مزاج، یہ کامیابی ہے. کیوں؟ دنیا میں جاہل رہنا کامیابی نہیں ہے. عورتوں سے پوچھا جائے فلاں چیز کی دعا کیا ہے، اتحیات پڑھ کے سناؤ، ٹھیک سے نہیں آتا. سورہ فاتحہ ابھی تجوید سے نہیں سیکھا ہے. فلاں دعا سوتے وقت کی دعا کیا ہے، نہیں معلوم. نیند سے اٹھنے کی دعا نہیں معلوم. کھانے کے بعد کی دعا نہیں معلوم. سواری پر سوار ہوتے وقت کیا پڑھنا چاہیے، اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے. سوچئے کتنی دعائیں یاد ہیں واقعی. ربنا آتنا فی الدنیا کے علاوہ کتنی یاد ہیں یاد؟ کتنی یاد ہے؟ کئی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کئی اذکار ہیں. سورتوں کے معنی معلوم نہیں ہیں. قل هو اللہ احد کا ترجمہ نہیں معلوم. سورۃ الفاتحہ سالوں سال پڑھ رہی ہے، نہیں معلوم. کب سیکھے گی؟ قبر میں؟ کب سیکھے گی؟ زندگی اللہ نے دی 50 سال 60 سال، کیوں دی ہے؟ ٹیلی ویژن دیکھنے کے لیے، واٹس ایپ چیک کرنے کے لیے، فیس بک پہ اپنی تصویریں ڈالنے کے لیے، لوگوں سے، عورتوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھ کر گھنٹوں دوسرے رشتہ داروں کی غیبت کرنے کے لیے. کاش کہ تھوڑا سا وقت عورت نکال لے، ایک صفائی کسی کتاب سے پڑھے تو مہینے میں 30 صفحے تو پڑھیں گے. 30 صفحے مہینے کے، سال میں کتنے ہوئے؟ سال میں 350 صفحات. کم سے کم اتنا تو پڑھیں. ورنہ اگر چاہیں عورتیں جتنا واٹس ایپ کے اوپر میسج پڑھتی ہیں، اگر اتنا واقعی کتاب پڑھنے لگیں
تو ہفتوں میں نہیں بلکہ دنوں میں کتابیں ختم ہونے لگے ہیں. لوگ پڑھ نہیں سکتے ایسا نہیں ہے، پڑھتے ہیں لیکن فالتو فضول پڑھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اسی لیے کہا تھا نا کہ تم اعلیٰ کو چھوڑ کر گھٹیا پر پلنا چاہتے ہو. من و سلوہ آسمان سے نازل ہوا، تم کو وہ نہیں چاہیے. تم کو زمین سے نکلی ہوئی ککڑی اور یہ اور وہ چیزیں، پیاز اور لہسن تم کو چاہیے. انسان اعلیٰ کو چھوڑ کر گھٹیا میں پھنس جاتا ہے. اللہ کا کلام پڑھ، رسول کا کلام پڑھ. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بڑے محدث گزرے ہیں. کسی نے ان سے کہا کیا آپ ہمارے ساتھ بیٹھتے نہیں؟ اکیلے اکیلے رہتے آپ، ہمارے ساتھ بیٹھا کیجیے ذرا. کہا تمہارے ساتھ بیٹھ کے کیا کروں؟ میں جب تنہا ہوتا ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ ہوتا ہوں. یعنی میں حدیثیں پڑھتا ہوں، قال اللہ قال رسول اللہ. صحابہ نے پوچھا، آپ نے بتایا، صحابہ نے ایسا کیا. میں اکیلا جب ہوتا ہوں تو اکیلا تھوڑی ہوتا ہوں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ ہوتا ہوں. تمہارے ساتھ بیٹھ کے کیا کروں؟ ابن مبارک نے کیا کہا؟ تمہارے ساتھ بیٹھ کے کیا کروں؟ تم تو بس یہاں وہاں کی اس کی غیبت کرنے میں لگے رہتے ہو. تمہارے ساتھ بیٹھ کے کیا کروں؟ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرتا ہوں احادیث کے ذریعے سے. میں صحابہ کی صحبت اختیار کرتا ہوں احادیث کے ذریعے سے، ان کے زمانے کے واقعات، ان کی زندگی پڑھ کے. سلف کا یہ حال تھا. ہم غیبتوں میں وقت ضائع کرتے ہیں، فضولیات میں، ٹیلی ویژن میں، واٹس ایپ، فیس بک میں. تھوڑا وقت عورت نکالے، گھر میں پڑھے، اچھی اچھی کتابیں خریدے، پڑھے. کتابیں خرید کے تو لے جاتی ہے لیکن وہاں دھول کھاتے. پڑھی کتاب اوپر، جو پڑھی ہے تو پڑھی ہے. مہمان اگر کوئی آتا ہے نکالتا ہے تو چھینکنے لگ جاتا ہے، اتنی دھول اس میں. آپ کبھی پڑھتے کہ نہیں پڑھتے کتاب؟ ہاں خریدو، ٹھیک. کیا ہے اس کتاب میں؟ کوئی آپ کے گھر میں آ جائے کہ اس کتاب میں کیا ہے؟ معلوم نہیں. کیوں؟ خریدی لیکن پڑھی نہیں ہے. کیوں خریدی؟ شو کے لیے. پڑھیں کتابوں کو. کتابوں کو دیکھ کے گھبرائیں نہیں. آپ یہ دیکھیں ایک دن میں آپ کتنا پڑھ سکتے ہیں. 2 منٹ میں، کم سے کم 3 منٹ میں ایک انسان ایک صفحہ پڑھ سکتا ہے. 3 منٹ میں ایک صفحہ پڑھ سکتا ہے. اور اگر آپ وقت نکالیں 15 منٹ 15 منٹ میں کم سے کم کتنے صفحے ہوتے ہیں؟ کم سے کم 5 صفحات آپ پڑھ سکتے ہیں. میں بہت سست رفتار کچھوے والے کی بات کر رہا ہوں. میں آہستہ آہستہ ایک ایک چیز سمجھ کے پڑھ رہا. ٹھیک ہے، 15 منٹ میں کم سے کم 5 صفحات آپ پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ ایک دن میں 5 صفحات پڑھتے ہیں تو آپ ایک مہینے میں کم سے کم 150 صفحات پڑھ سکتے ہیں. ایک کتاب چھوٹی موٹی سیدھی سادھی آپ کم سے کم ایک مہینے میں ختم کر سکتے ہیں. سال میں 12 کتابیں آپ کی ہو سکتی ہیں. ایسا حساب رکھیے. آپ یہ مت دیکھیے اتنی کتابیں پڑھنی ہے کون پڑھے گا. نہیں، آپ یہ دیکھیے آج 15 منٹ مجھ کو پڑھنا ہے، بس 5 صفحات. اگر آپ اس کے پابند ہو جائیں، مہینے میں آپ کی کم سے کم ایک کتاب ختم ہو سکتی. 150 صفحات آپ پڑھ سکتے مہینے میں. دینی مجالس میں آئیے، ہفتے میں 15 دن میں جو بھی دینی مجلس ہوتی اس میں آئیے. ہم کو سب معلوم ہے، ہم نے سنا ہے اور بار بار وہی سنتے رہیں. بار بار کھانا بھی تو آپ کھاتے. یہ نہیں کہتے کبھی کہ کب سے کھا رہے ہیں، جب سے پیدا ہوئے کھاتے ہی جا رہے ہیں، چھوڑ دیا میں نے کھانا. کوئی ملا ایسا آپ کو؟ بلکہ کسی سے آپ کہیں کہ کتنا کھاؤ گے؟ بھائی چھوڑ دو نا. ابھی ٹائم بچے گا آپ کا، ٹائم بچے گا آپ کا، پیسے بچیں گے آپ کے. کہے گا بھائی کھائیں گے نہیں تو مر جائیں گے. تو آپ کو جسم کی موت تو سمجھ میں آتی ہے، دل کی موت سمجھ میں نہیں آتی. اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قال اللہ قال رسول اللہ کو دل میں جگہ نہیں دیں گے، اللہ کی یاد دل میں نہیں ہوگی، دل مر جائے گا. دل کی حیات ضروری ہے، دل کی زندگی ضروری ہے. لہٰذا آپ دینی مجالس میں آئیں اور ان باتوں کو سننے سے دل، مرا ہوا دل زندہ ہوتا ہے اور سویا ہوا دل جاگتا ہے. دینی مجالس میں آئیں. اسی لیے اور کہا، کیا کہا؟ اللہ کے رسول آپ کے اوقات میں سے کچھ وقت ہمارے لیے بھی دیجیے تاکہ ہم آپ
کے پاس آئیں اور آپ ہمیں سکھائیں۔ یہ ہوئی تیسری چیز، یاد رکھتے جائیے آپ، ایک ایک چیز یاد رکھیں۔ نمبر 1 کیا تھا؟ آخرت کو ترجیح دینا۔ 2 رسول کی فرما برداری۔ نمبر 3 علم کا شوق۔ نمبر 4 کیا ہے؟ خالی علم کا شوق، پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ اور عمل مت کرو، نہیں، عبادات کا شوق، عبادتوں کا شوق۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ نے بندوں کو، جنات کو اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ زندگی کا مقصد ہے۔ جو مقصد کو پورا کرتا ہے کامیاب ہے، جو مقصد کو پورا نہیں کرتا ناکام ہے۔ آپ کے گھر میں بلب یا ٹیوب نہیں جل رہا ہے، کیا کرتے آپ؟ سجا کے رکھتے، اس کو ہٹا کے پھینک دیتے اس کو کوڑے میں، دوسرا لا کے لگاتے اس کو۔ کیوں؟ کام نہیں کر رہا ہے۔ جس کام کے لیے اس کو بنایا گیا تھا وہ کام نہیں کر رہا ہے۔ آپ کے گھر کا پنکھا نہیں چل رہا ہے، آپ بدل دیتے اس کو، ریپیئر نہیں ہوتا ہے بدل دیتے آپ اس کو۔ کیوں؟ جس کام کے لیے اس کو پیدا کیا گیا تھا، بنایا گیا تھا، یہ کام نہیں کر رہا ہے، تو کام کی چیز نہیں رہی، بیکار ہو گئی۔ انسان بھی کس کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے۔ اگر وہ عبادت نہیں کرے گا بیکار ہو جائے گا، کچرے کے ڈبے میں پھینکنے لائق ہوگا۔ اللہ کے ہاں وہ جگہ کیا ہے کہ جو اللہ کی عبادت کا اہتمام نہ کرے، کہاں پھینکا جائے گا؟ وہ جہنم کے کوڑا خانے میں پھینکا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ عبادت کا اہتمام ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اہتمام ہو، نمازوں کا اہتمام ہو، 5 وقت کی نماز برابر اپنے وقت پر پڑھنا، سکون مل جائے انسان کو۔ ہاں یا بلال اقم الصلاۃ وارحنا بہا، اے بلال اقامت دو اور ہم کو راحت پہنچاؤ۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ نماز نہیں چھوڑے، عبادات کا اہتمام۔ چلے گئے کسی کے ہاں رشتہ دار کے گھر، جو لگ گئے باتوں میں، دیکھا ان کے ہاں تو نماز یہ تو نہیں پڑھتے ہیں، خود بھی نماز چھوڑ دی۔ کیوں؟ اب بات کٹ کر کے نماز پڑھنا تھوڑا ٹھیک نہیں لگتا۔ اچھا، مہمان آئے گھر کے اوپر، گھر پہ آئے، بات چیت ہو رہی ہے، یہاں کے وہاں کے، بہت دور سے آئے ہیں، بہت دور کے گاؤں کے مہمان آئے ہیں، اچھی بات ہے۔ تو نماز کا وقت ہو گیا، عصر کا وقت ہو گیا، مغرب کا وقت ہو گیا، عصر بھی گئی مغرب بھی گئی، باتیں 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 باتیں۔ کیوں نہیں پڑھی نماز؟ بات کٹ کر کے نماز پڑھنا اچھا نہیں لگتا ہے، کیونکہ وہ تو پڑھتے نہیں ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے ان کو چھوڑ کے تو تھوڑا ڈسٹربنس ہو جائے گا۔ چل رہی اچھی بات، موسم بندھا ہوا ہے، ادھر ادھر کی رشتہ داروں کی باتیں ہو رہی ہیں، چلنے دو۔ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ مسلمان ہے؟ یہ کیسا مسلمان ہے جو بندوں کی رعایت کرے اور بندوں کے رب کی رعایت نہ کرے، جو بندوں کو ناراض کرنا نہ چاہے اور اللہ کو ناراض کرے؟ ان کو تو نہیں بولنا، تو ہی چاہیے کہ ان کو بھی بول چلو آپ بھی پڑھو ہمارے ساتھ، نہیں بولے برا لگے گا ان کو۔ اچھا برا لگے گا، اور تو نہیں پڑھ رہا ہے تو اللہ کو برا نہیں لگے گا؟ اللہ کی عبادت ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہم سب کچھ کریں اور عبادت نہ کریں، ہم بیکار ہیں۔ ہم اللہ کی عبادت کا اہتمام کریں، نمازوں کا خاص طور سے۔ اول ما يحاسب به العبد يوم القیامت من عملہ صلاتہ، قیامت کے دن بندے کے تمام اعمال میں سب سے پہلے حساب لیا جائے گا اس کی نماز کا۔ فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، اگر نماز صحیح نکل آئی کامیاب و کامران ہو گیا۔ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، اگر نماز میں بگاڑ نکل آیا ناکام و نامراد ہوگا۔
ناکامی کس سے آ رہی ہے؟ نماز چھوڑنے سے۔ کامیاب کون ہے؟ فقد افلح وانجح، کون؟ جس کی نماز صحیح نکل آئے۔ وصلوا کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتا دیکھتے ہو۔ نماز وقت پر پڑھی جائے، اخلاص کے ساتھ پڑھی جائے، سنت کے مطابق پڑھی جائے، تب نماز ہے۔ نماز کامیاب کرتی ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ دیکھیے کامیابی کہاں سے آ رہی ہے، کامیاب عورت کب بنے گی؟ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ کون سے ایمان والے؟ جو صرف کلمہ پڑھ کے خاموش رہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، ان کی نگاہیں نماز میں جھکی ہوتی ہیں اور دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے، اللہ کی عظمت کے احساس کے ساتھ وہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی عظمت کے احساس کے ساتھ وہ نماز پڑھتے ہیں۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے سامنے کھڑے رہو نماز میں اللہ کے فرما بردار غلام بن کر۔ میں آزاد نہیں ہوں، ہاتھ باندھے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں یا ہاتھ باندھے اللہ کے سامنے کھڑی ہوں، میں اللہ کی بندی ہوں، اللہ میرا مالک ہے، میں آزاد نہیں ہوں۔ قیامت کے دن بھی مجھ کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ میرا مالک ہے، پوری زندگی کا حساب مجھ کو دینا ہے۔ اس احساس کے ساتھ وہ نماز میں کھڑی ہو۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے فرما بردار بنے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو۔ نماز کا اہتمام، نماز کا اہتمام اور دیگر عبادات کا اہتمام۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ اس زمانے میں عورتیں کتنا مجاہدہ کرتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو منع کرنا پڑتا تھا، اتنا مجاہدہ۔ کہتے ہیں انس بن مالک کہتے ہیں دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ مسجد میں جو دو ستون ہیں ان کے درمیان رسی لٹکی ہوئی ہے۔ حبل ممدود بین الساریتین، دو پلرز کے درمیان چھت سے رسی لٹکی ہوئی ہے۔ فقال ما هذا الحبل، یہ کیا رسی ہے، یہ رسی کائے کی؟ قالوا هذا حبل لزینب، کہا کہ یہ جو رسی ہے نا یہ حضرت زینب کی ہے۔ فَإِذَا فَطَرَتْ تعلقت، وہ لمبی نماز پڑھتی ہیں، جب تھک جاتی ہیں تو رسی پکڑ کے کھڑی ہوتی ہیں نماز میں، اتنی تھکتی ہیں کہ کھڑی نہیں ہو سکتی ہیں، اتنی تھک جاتی ہیں لمبی نماز سے کہ کھڑے نہیں ہو سکتی ہیں، تب سہارے کے لیے اس رسی کو پکڑ لیتی ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا حلو، کہا نہیں نہیں کھولو اس کو، لیصلی احدکم نشاطہ فاذا فطر فلیقعد، آپ نے کہا تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھے، ایسے وقت تک پڑھے جب تک کہ اس کے نشاط باقی ہو، جب وہ تھک جائے بیٹھ جائے، وہ تھک جائے تو بیٹھ جائے۔ نشاط کے ساتھ جب دل واقعی ہوش و حواس باقی ہیں، نیند نہیں آ رہی ہے، نیند میں ایک دم رسی پکڑ کے نیند اونگ رہی ہے عورت اور رسی پکڑے ہوئے ہیں، تھک گئی ہے اور رسی پکڑے ہوئے کھڑی بھی نہیں ہو سکتی، ایسی نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس زمانے میں عورتوں کا شوق آپ دیکھیے کتنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرنا پڑا ان کو، اتنی لمبی نماز مت پڑھو اور ایسے حال میں مت پڑھو، اتنا مت پڑھو۔ آج عورت کو فجر کی 2 رکعت پڑھنے کے لیے بولنا پڑ رہا ہے، ارے اٹھ، شوہر اٹھا رہا ہے، ارے اٹھ جا، ارے اٹھ جا، بہت تھکی ہوئی ہوں میں، بہت تھکی ہوئی، نہیں اٹھتی میں، آپ اپنی پڑھ لو۔ اس کا بس چلے تو کہے میری بھی پڑھ لو، ہاں جیسے اس کی زکوٰۃ دیتا ہے اس کی نماز بھی پڑھ لے گا۔ سوچئے نماز کا اہتمام، 5 وقت کی نماز پڑھ۔ اس زمانے اب وہ تہجد کی بات ہے، یہ تہجد تو بہت مشکل کی دور کی چیز ہے۔
اس کی زندگی کا ایک بڑا حصہ تو کچن ہی میں چلا جاتا ہے، بچا کچا برتن اور کپڑے دھونے میں، باتھ روم میں، سنک میں، پوری زندگی سنک میں جا رہی ہے، سنک ہو رہی ہے پوری۔ یاد رکھیں اللہ کی عبادت اس کو چھوڑ کے شوہر کی خدمت، ماں باپ کی خدمت، ساس سسر کی خدمت، عبادت کو چھوڑ کے نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ بھی اپنی جگہ ہے، یہ بھی اپنی جگہ ہے، بلکہ آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کو مقدم کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ اب کامیاب عورت کون سی ہے دیکھیے، کیا کہا؟ 4 چیزیں اس کو یاد رکھیے، 4 پوائنٹ فارمولا کامیاب ہونے کے لیے۔ یہ 4 چیزیں ہیں کامیاب ہونے کے لیے، ڈائریکٹ جنت سے، وہ بھی کیسی عزت کے ساتھ، ٹھاٹ کے ساتھ ایک دم۔ 4 چیزیں بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت۔ ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے، کیا فرمایا؟ 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، اذا صلت المرأة خمسها، جب عورت اپنی 5 نمازیں برابر ادا کریں، 5 نمازیں۔ 2، وصامت شہرها، رمضان کے روزے رکھے، رمضان کے روزے رکھے۔ ہاں، حیض کے ایام میں عورت روزے نہیں رکھے گی، نفاس والی عورت روزے نہیں رکھے گی، لیکن رمضان کے بعد ان کی قضا کرے گی۔ وصامت شہرها، رمضان کے روزے رکھے، وحصنت فرجها، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، زنا سے بچے۔ وحصنت فرجها واطاعت زوجها، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، شوہر کی فرما برداری کرے۔ کیا ہوگا؟ قیل لها، قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا ادخل الجنت من ای ابواب الجنت شئتی، جس دروازے سے جنت کے تو چاہتی ہے اس دروازے سے داخل ہو جا۔ جنت میں جانا تو ہے ہی ہے، کون سے دروازے سے جانا چاہیں گے آپ؟ اس دروازے سے آئیے، اکرام، تیری مرضی، جس دروازے سے تو کہے اس دروازے سے تیرے لیے جنت کا داخلہ ہے۔ سوچئے، یہ کامیابی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کامیابی ہے۔ کامیابی یہ نہیں کہ آپ کسی فنکشن میں جائیں تو لوگ آپ کا استقبال کریں، کامیابی یہ ہے کہ آخرت میں قیامت کے دن جنت کے دروازوں پر فرشتے آپ کا استقبال کریں، یہ کامیابی ہے۔ کامیابی یہ ہے، فرشتے اس سے کیا کہیں؟ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام ہو تم پر، بہت اچھا کیا تم نے، طبتم، بہت اچھا کیا، بہت اچھے جیے تم، فادخلوها خالدین، اب داخل ہو جاؤ جنت میں ہمیشہ کے لیے۔ کامیابی یہ ہے، کامیابی یہ ہے۔ کامیابی یہ نہیں ہے کہ فلم کا ٹکٹ برابر مل جائے اور عید کے اگلے دن جلدی سے تھیٹر میں وقت پر داخل ہو جائیں۔ کامیابی یہ نہیں، یہ ناکامی ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے، بغیر عذاب کے انسان جنت میں داخل ہو جائے، یہ کامیابی ہے، یہ کامیابی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے اس زمانے میں حضرت زینب نماز پڑھ رہی ہیں مسجد کے اندر اور رسی لٹکا رکھی ہے، اور جب تھک جاتی ہیں، نماز پڑھنے سے عاجز ہو جاتی ہیں، اس رسی کو پکڑ لیتی ہیں سہارے کے لیے۔ اتنی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرنا پڑا، اتنا نہیں کرنا ہے۔ کتنا کرنا ہے؟ جب تک تمہارا مزاج فریش ہے تہجد پڑھو۔ یہ تہجد کی بات ہو رہی ہے، فرض نمازوں کی بھی نہیں۔ فرض نماز کا تو سوال ہی نہیں ہو، تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ نوافل کا اہتمام، تہجد کا اہتمام
اس وقت تک کرو جب تمہارے اندر انشراح باقی رہے، مزاج فریش ہے، دھیان نماز میں ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ نیند آ جا رہی ہے، غفلت کے حال میں نماز نہیں۔ اتنا آپ کو کہنا پڑا، سوچیے کتنا وہ عبادت کا کتنا شوق تھا کہ اپنی راحت کو چھوڑ کے تکلیف کے باوجود وہ ایک رسی پکڑ کے بھی نماز پڑھنا پڑے تو ہم تیار ہیں اس کے لیے، آخرت کی کسی طرح سے آخرت کی کامیابی ہم کو مل جائے۔ بلکہ وہاں عورتیں ایسی تھیں کہ اپنے روزوں کا تو اہتمام کرتی تھیں، بلکہ اپنی ماں باپ ان کے روزے جو نذر کے ہیں ان کو بھی خود ادا کرنا چاہتی تھی۔ عبادت کا اتنا شوق کہ ہمارے ماں باپ کے اگر نذر کے روزے ہیں وہ بھی ہم پورے کریں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جاءت امرأۃ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، فقالت یا رسول اللہ ان امی ماتت، کہا اللہ کے رسول میری ماں کی وفات ہو گئی، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، وعلیہا صوم نذر، اور میری ماں نے نذر کر رکھی تھی، منت مانی تھی، نذر کی تھی روزوں کی، افاصوم عنہا، کیا میں اپنی وفات ہو گئی میں نہیں رکھ سکی روزے، تو کیا میری ماں کے نذر کے روزے میں رکھ سکتی ہوں؟ یہاں تو اپنے روزے مشکل ہو گئے ہیں۔ وہ عورتیں کیا کہہ رہی ہیں؟ میری والدہ نے نذر کی تھی کہ میں روزے رکھوں گی لیکن وفات ہو گئی ان کی، تو روزے تو باقی ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ میں وہ روزے رکھوں، تو میں روزے رکھ سکتی ہوں؟ افاصوم عنہا قال ارأیتی، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیارے انداز میں سمجھایا۔ آپ نے فرمایا ارأیتی لو کان علی امک دین فقضیتیہ اکان یؤدی ذلک عنہا، کہا کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ اگر تمہاری ماں کے اوپر کوئی قرضہ تھا اور اگر وہ قرضہ ان کی طرف سے تم ادا کر دو تو کیا وہ قرض ادا ہو جائے گا؟ قالت نعم، کہا ہاں ہو تو جائے گا۔ قال فصومی عن امک، تو کہا کہ ٹھیک ہے پھر اپنی ماں کی طرف سے تم روزے رکھو۔ کوئی انسان اگر نذر مانتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے قرض لیا، اب اس کو چاہیے کہ وہ لوٹائے، اس نے اپنے طور پر قرض لیا، اب اس کو ادا کرنا بھی لازم ہے۔ اگر وہ اسی حال میں مر جائے اور نہ ادا کر پائے تو اس کی اولاد اس کی طرف سے ادا کرے گی، نہ صرف مخلوق کا قرض بلکہ خالق کا قرض بھی۔ تو اگر کسی نے نذر کی ہے کہ وہ روزے رکھے گا یا وہ حج کرے گا یا عمرہ کرے گا، اس کی اولاد اگر اس کی طرف سے کریں تو وہ قرض ادا ہو جاتا ہے اور اس انسان پر سے وہ ساقط ہو جاتا ہے۔ اس زمانے کی عورتیں ایسی تھیں کہ اپنی ماں کا اتنا خیال ہے کہ کچھ چیزیں اس کی کرنی باقی رہ گئیں، اگر میں اس کی طرف سے کروں تو چلے گا؟ کہا کہ ہاں تم کر سکتی، لیکن یہ صرف نظر کے بارے میں، یہ نہیں کہ 5 نمازیں ماں باپ نہیں پڑھتے تھے اولاد اب پڑھنا شروع کر دی ان کی طرف سے، نہیں، نظر اگر کی ہے تو نظر اولاد ماں باپ کی ادا کر سکتی ہے ان کی طرف سے، ان کی وفات کے بعد ہی ادا ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ آخری چیز بتا کے میں بات ختم کرنا چاہوں گا، زہد اور قناعت ایک صفت عورت کی کیا ہے؟ یہ بھی ہے زہد و قناعت۔ زہد کیا ہے؟ جو چیز آخرت میں فائدہ نہ دے اس کو چھوڑ دینا۔ قناعت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے اس میں شکر کرنا، شکایت نہیں کرنا۔ بعض خواتین کا معاملہ حل من مزید والا ہوتا ہے، چاہے کتنا بھی ان کو دیا جائے، مال، زیورات، کھانے پینے اور دنیا کی آسائش، کبھی خوش نہیں رہتی ہیں اور چاہیے۔ اگر شوہر کچھ لا کے دے بھی دے تو بجائے اس پر شکر کرنے کے اگلی مرتبہ کیا لاؤ گے، تو یہ معاملہ ان کا ہوتا ہے۔ عورت قناعت والی ہونا چاہیے، جتنا دیا اللہ نے بہت ہے، الحمدللہ، اللہ نے جو بھی دیا بہت دیا، کم نہیں کیا اللہ نے۔
اور زہد والی ہو، تھوڑے میں کام چل جاتا ہے تو چلا لیں گے، فضول خرچی نہیں کریں گے۔ شوہر محنت کر کر کے لا رہا ہے اور یہ لٹا رہی ہے، وہ گلاس سے لا رہا ہے اور یہ لوٹے سے لٹا رہی ہے، کیسے فقر و فاقہ نہیں آئے گا، کیسے برکت آئے گی گھر کے اندر؟ فضول خرچی نہیں ہو، زہد ہو، تھوڑے میں چلا لیں، راضی رہیں، آخرت کے لیے دنیا میں تکلیف برداشت کر لیں۔ آئیے دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا کیا حال تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ انہوں نے عروہ سے کہا، انہا قالت لعروہ ان ابن اختی، کہا کہ اے میرے بھانجے، بہن کے بیٹے، ان کننا لننظر الى الہلال ثم الہلال ثلاثۃ اہلۃ فی شہرین، کیا کہا کہ ہم ایک ہلال، دوسرا ہلال، یہاں تک کہ 2 مہینے میں تیسرا ہلال آ جاتا تھا، 3 مرتبہ چاند دکھتا تھا، چاند گیا آیا پھر آیا، 2 مہینے ہو جاتے تھے۔ وما اوقدت فی ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نار، اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آگ چولہا تک نہیں جلتا تھا، 2 مہینے گزر جاتے تھے اور ہمارے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا، کھانا نہیں پکتا تھا۔ فقلت یا خالہ، کہا اے خالہ، ما کانا یعیشکم، کہا کہ پھر آپ لوگ کھاتے کیا تھے، آپ کا گزر بسر کس چیز پر ہوتا تھا؟ جب چولہا گھر میں نہیں جلتا تو کیا کھاتے تھے؟ قالت الاسودان، کہا کہ 2 کالی چیزیں ہیں، 2 کالی چیزیں، وہ کیا ہیں؟ التمر والماء، التمر والماء، کھجوریں اور پانی، اسی پر ہم اپنا گزارا کر لیتے تھے، اسی پر گزارا کر لیتے تھے۔ سوچئے کبھی آپ نے تصور کیا ہے کہ آپ کو 2 مہینے تک کھجور اور پانی کھا کے زندگی گزارنی پڑے تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ آدمی دین کو چھوڑ دے گا، بیویاں شوہروں کو چھوڑ دیں گی۔ سوچئے کھجور اور پانی پر 2 مہینے گزارا، آپ رمضان میں صرف افطار پہ اس پہ قناعت نہیں کر سکتے۔ سوچئے وہ تو کھانوں کی بات چل رہی ہے، صبح کا کھانا، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، کچھ نہیں، کیا؟ کھجور اور پانی۔ کسی کو افطار میں اگر سامنے صرف کھجور اور پانی لا کے رکھ دیں، شوہر کیا کہے گا، عورت بھی کیا کہے گی، اتنا ہی بس؟ شوہر اگر لا کے دے دے یہ لوگ کھجوریں ہیں اور پانی تو ویسے بھی نل میں آتا ہے، بس یہی افطار ہے، عورت مانے گی اس کو؟ نہیں، سموسے بھی چاہیے، فلاں چیز بھی چاہیے، فلاں چاہیے، دسترخوان اتنا کہ بیٹھنے کے لیے جگہ نہ ہو۔ ایسے ہمارے رمضان ہے، ان کے عام دنوں کا حال دیکھیے کیا تھا، کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں پکتا ہی نہیں تھا، 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن کہیں شکایت ہے؟ نہیں، اللہ سے راضی ہے، اللہ سے راضی رہنے والے لوگ تو فقر و فاقے کو برداشت کریں اور سیدھی سادی زندگی گزاریں۔ کثیر ابن عبید کہتے ہیں، دخلت علی عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، میں حضرت عائشہ کے گھر پہ گیا اور داخل ہونے والا تھا، فقالت امسک حتی اخیت نقبتی فامسکت، کہا کہ رک جاؤ ذرا، میں اپنا لباس کا ایک حصہ سی رہی ہوں، اپنے کپڑے سی رہی ہوں، اور جب بلاؤں گی تب آنا، تھوڑی دیر رک جاؤ باہر ہی۔ فقلت یا ام المؤمنین لو خرجت فاخبرتهم لعدوه منك بخلا، کہا کہ ام المؤمنین آپ اپنے کپڑے سی کر پہنتی ہو، اگر میں باہر جا کر لوگوں کو یہ بات بتاؤں تو لوگ کہیں گے کہ آپ کنجوس ہو، لوگ کیا کہیں گے، آپ بخیل ہو، نئے کپڑے لینے چاہیے، نئے کپڑے لینے چاہیے، آپ کیوں اسی کو سی کر پہنتی ہو؟ فقلت یا ام المؤمنین لو خرجت فاخبرتهم لعدوه منك بخلا، قالت ابصر، دیکھیے جملہ کیا ہے، انسان اپنے مال سے اونچا نہیں ہوتا ہے، اپنی ڈگری سے اونچا نہیں ہوتا ہے، انسان اپنی سوچ سے اونچا ہوتا ہے، اپنے اعمال سے اونچا ہوتا ہے۔ قالت ابصر شأنک، کہا کہ سوچ لو کیا کہہ رہے ہو، اپنے حال پر خود غور کر لو۔ انہ لا جدید لمن لا یلبس الخلق، کہا کہ اس انسان کو نیا نصیب نہیں ہوگا
جو پرانا پہننے کا عادی نہ ہو. جو پرانا نہیں پہنتا ہے وہ نیا بھی نہیں پہنے گا. یعنی جنت کا لباس تم کو چاہیے تو دنیا میں کمتر پر راضی رہو، پرانے بھی پہننے کی عادت ڈالو. فضول خرچی اور اسراف کرنے والے کون ہیں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. فضول خرچی نہیں. وہ سی کر پہن رہے ہیں. آج کوئی سی کر پہن لے تو لوگ اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھیں گے. ہم تو کپڑے پرانے بھی ہونے نہیں دیتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ نئے کپڑے نہ خریدیں، اور کوئی بھی نہیں کہے گا ایسا، لیکن یہ ان کا اپنا اختیاری فقر تھا. ان کا اختیار تھا. وہ دنیا کی آسائش اور دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑنے والے لوگ تھے. ہمارے حالوں کو دیکھیے، سب کچھ ہونے کے بعد بھی شکایت ہے. دوسروں کے پاس جو کچھ ہے اس کو ہم للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہیں. آدمی کو دیکھنا چاہیے جنت کی طرف، نہ کہ دنیا میں کافروں کی جنت کی طرف. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے. اس کی جنت کو دیکھنے کی بجائے اللہ کی جنت کو دیکھیے. اس کی جنت کو دیکھنے کی بجائے، کافر کی جنت کو دیکھ کر للچانے کی بجائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس جنت کی طرف دوڑنے والے، دیکھنے والے بنیے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں کے برابر ہے، جو تیار کر کے رکھی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے، گناہوں سے بچنے والوں کے لیے. وہ جنت کس کے لیے ہے؟ گناہوں سے بچنے والوں کے لیے، تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے لیے. یہ کامیابی ہے، یہ کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو آخرت کی کامیابی کے لیے کوشش کرنے والا بنائیں، اور دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنے والا اور مخلوقات کے درمیان رہ کر خالق کی فرما برداری کرنے والا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنائیں. رمضان کا مہینہ قریب ہے اور نیکیوں کا مہینہ ہے، تقوی کا مہینہ ہے. اس مہینے کو ضائع نہ کریں. اس مہینے میں ارادہ کریں کہ اس مہینے میں ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے عادی بنیں گے، تقوی شعار بنیں گے. اس کا عزم کریں اور ان اعمال کو کریں جو اس مہینے میں کرنے ضروری ہیں، کہ جیسے مثال کے طور پر یعنی روزے ہیں، تراویح کا اہتمام ہے، صدقات و خیرات ہیں، اگر مال اللہ نے دیا تو عمرہ ہے، یا اسی طرح سے اور دوسری نیکیاں ہیں. قرآن کی تلاوت ہے، دعا ہے، ذکر ہے، توبہ ہے. اس طرح کے جتنے اعمال ہیں ان کا اہتمام کریں، ان کا اہتمام کریں. اس مہینے کو ضائع نہ کریں. اس مہینے کو اپنی تربیت اور اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنانے کا ذریعہ بنائیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس بات عطا فرمائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.